من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، آج کے اس درس میں آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ 4 حصوں پر مشتمل 4 مضامین پر تیسرے نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ وہ رواں دواں ہے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں سابقہ کا پچھلے لوگوں کے احوال بیان کیے کہ ان پہ کتنی تکالیف اور کتنی شدتیں اور سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں. ایسے ہی جنت نہیں ملتی. اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی آ کے کہنے لگا، آپ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور صحابی نے کہا کہ اما تدعو لنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کریں نا، ہمیں یہ تکالیف دیے جا رہے ہیں، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں سیدھے ہوئے، ٹیک چھوڑ کر بیٹھے اور فرمایا کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم تک تو ابھی پچھلے لوگوں کی خبر صحیح پہنچی ہی نہیں ہے کہ ان پہ کتنی سختیاں گزری ہے. ان کے سروں پہ آری رکھ کر یوں نیچے کاٹتے، 2 ٹکڑے بنا دیتے. ابھی تو وہ سختیاں آپ نے دیکھی نہیں ہے، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. وہی بات اس آیت کے اندر بھی ہے، آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ام حسبتم، آیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنة، یہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، اور تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کے مثالیں، ان لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچی نہیں ہیں. کن کی؟ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پہنچی ہیں بأساء، مالی نقصان. مفسرین نے معنی کیا ہے بأساء، انہیں مالی نقصان پہنچایا گیا ہے. والضراء، اور انہیں بدنی نقصان سے بھی 2-4 ہونا پڑا ہے. مالی اور بدنی دونوں قسم کے نقصان وہ اٹھا چکے ہیں. وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا ہے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے. یہ آیت سمجھیں، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے انہیں تسلیاں دیتے ہوئے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان تکالیف سے چھٹکارا کب مل جائے گا؟ ان مصیبتوں سے چھٹکارا کب مل جائے گا؟ کب ملے گا؟ اب یہ آیت سمجھیں، بعض مولوی ترجمہ کر کے دڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ شاتا تو ہوتا نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے.
ہاں مفسرین نے بھی اکثر نے معنی کیا ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی کیا ہے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی تقریباً یہی کہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہوں نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ لیکن شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ میں قربان جاؤں وہ معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ متا جو ہے جہاں پر بھی آ جائیں یہ کلمہ استبعادیہ ہے۔ استبعاد یعنی دور، جو چیز دور ہو نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جو کام نہ ہوتا ہو، یہ کلمہ استبعادیہ ہے۔ تو اگر آپ متا کو نبیوں کے ساتھ بھی جوڑ دیں کہ نبیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ متی نصر اللہ، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ نبی بھی اللہ کی مدد کو مستبعد سمجھ رہے تھے، حالانکہ 40 سال گزر گئے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی مدد دور تو درکنار، اللہ کی مدد سے مایوس بھی نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی اللہ کی مدد کو دور سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اسی لیے یہ کلمہ انبیاء کا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یقول الرسول تسلیۃ لہم، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے ان لوگوں کو تسلیاں دینے کے لیے کہ جو لوگ کیا کہتے تھے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو رسول ان کو تسلیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں الا، لوگوں خبردار رہو، سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے، آنے والی ہے۔ نبی تو دور نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہیں تسلیاں دینے کے لیے ابھی آیت سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، نبی تسلیاں دینے کے لیے کہتے الا، خبردار رہو لوگوں، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب یہ یہاں مال خرچ کرنے کا دوبارہ ذکر کیا، یسألونک ماذا ينفقون، انفاق المال علی البیت۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ جو 18 قوانین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر پر مال خرچ کرے۔ یسألونک ماذا ينفقون، میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں؟ قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو وہ بہتر ہے، فللوالدین، یعنی جو تم خیر میں سے اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتے ہو، فللوالدین، تمہارے والدین کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، مساکین کے لیے، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کیا کرو۔ ہاں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، والدین، اقربین، رشتہ دار، ٹھیک ہے، یتامہ، یتیم بچے، والمساکین، مسکین، وابن السبیل، اور مسافروں پہ، وما تفعلوا من خیر، اور وہ جو تم کرتے ہو بلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ آگے جہاد کا ذکر پھر کیا، فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جہاد، قتال فرض کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیے، جمعے میں بھی تقریباً میں تذکرہ کر چکا ہوں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پہ جہاد، قتال فرض کر دیا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ کتب علیکم الجہاد، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا ہے۔
اگر جہاد کا لفظ اللہ لے آتے تو آج کل کے مفاد پرست مسلمان اٹھ جاتے ہیں، آج کل کے یہ صوفی ازم کے طرح مسلمان اٹھ جاتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جہاد تو بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد تو باللسان بھی ہوتا ہے، یعنی زبان کا جہاد، اس کے غلط استعمال نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جہاد تو بالنفس بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، لیکن اللہ نے یہ ساری تعویلوں کے دروازے بند کر دیے ہیں اور لفظ لے کے آیا کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال فرض کر دیا ہے کہ کافروں سے سر یوں قلم کر کے جدا کر کے سائیڈ پہ پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے، قتال فرض کر دیا اللہ کے راستے میں، قتل و قتال۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اللہ کے وہ پاک پیغمبر کہ جب ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں تو پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر مل جائے کہ میں اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ رسول کہ ہر شاعر کے زبان پہ یہ اشعار جاری ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شاعر کے زبان پہ یہ شعر ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پر چاہیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے امت کے لوگوں، جب تم جہاد کرو گے تمہاری عزتیں محفوظ رہے گی، جب تم اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرو گے تمہاری عزتیں پامال ہونے سے محفوظ رہے گی، لیکن جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تمہاری ماں و بہنوں کے دوپٹے کفار کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور تم اتنے بے غیرت بن جاؤ گے، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں رہے گی کہ جب تمہارے بھائی کو قتل کیا جائے، اگر کافر تمہارے بھائی کو مار دے، قتل کر جائے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تم اخبار میں بیان دے دو گے کہ اس فلاں آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یا فلاں کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہی ہمارے بس کی بات ہوگی پھر، بھائی میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہاں پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب موقع آ جائے تو پھر نہیں جانتے۔ وفا بھی دیکھ لی ہم نے، جفا بھی دیکھ لی ہم نے، بڑی مشکل تو یاروں کی ادا بھی دیکھ لی ہم نے، بڑا چرچا سنا تھا حاکم کی سزاؤں کا، قید و قفس میں جا کے سزا بھی دیکھ لی ہم نے، جزا بھی دیکھ لی ہم نے۔ ہاں جب وقت آ جائے پھر کوئی نہیں جانتا، کہتا ہے اس نال میرا تعلق کدو دا ختم ہویا۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ نے تمہاری اوپر قتال فرض کر دیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی بعض چیزیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اور جہاد تو ایسا عمل ہے، صحابی رسول آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول دلنی علی عمل یعدل الجہاد، ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، جو صرف برابر ہو، زیادتی کا تو تصور بھی صحابی کے ذہن میں۔ اسی لیے اللہ کو یہ پتہ تھا کہ 1400-1500 سال کے بعد ایسا مفاد پرست مسلمان پیدا ہو جائے گا کہ ایک ہی سبحان اللہ کہنے سے وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھے گا۔ اگر وہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا ولی سمجھے گا۔ اس لیے قالین پر سجدہ لگانے والوں کے لیے بیت اللہ کے اندر ایک عبادت گزار ہے، وہ قالین پہ سجدہ لگا رہا ہے، بیت اللہ کے اندر سجدہ لگا رہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے میدان کارزار سے اس عبادت گزار کے لیے چند اشعار لکھ کے بھیجے، اور وہ اشعار کیا تھے؟ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا
لعلمت انک فی العبادت تلعب، اے حرم شریف کے اندر عبادت کرنے والے، اے بیت اللہ کے اندر سجدہ لگانے والے، اگر آپ کو معلوم پڑ جائیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میدان کارزار میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ہمارے وجود اور ہمارے جوتے ہمارے خون سے رنگین ہوئے، تو لعلمت انک فی العبادت تلعب، او حرم کے اندر عبادت کرنے والے تو سمجھ جائے گا کہ تو اپنی عبادت میں کھیل رہا ہے، تو مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر گورسیا میں بھی سجدہ لگانے والا نہیں، بیت اللہ کے اندر، اس لیے بیت اللہ کے اندر سجدہ لگانے والا چاہے بیت اللہ میں ہو چاہے ادھر ہو، لیکن میدان کارزار میں اللہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والا، وہاں پر پتھروں پر سجدہ لگانے والے برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مستقل کبھی بات کروں گا۔ تو فرمایا صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ بتائیے عمل جو جہاد کے برابر ہوں، اللہ کے رسول تھوڑے خاموش رہے اور پھر فرمایا لا اجدو، اے میرے صحابی میں مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جو جہاد کے برابر ہو، جہاد سے اوپر تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا اے لوگوں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر اللہ نے قتل و قتال فرض کر دیا ہے، وہو کرہ لکم۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ سختی ہے، ہاں یہ تو سختی ہے، قرآن میں یہ کتنی سختی ہے، ٹھیک ہے، اور نرم نرم باتیں ہونی چاہیے، لوگوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہاں لوگوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے، سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے یہ قرآن نے کیا کہا ہے، قتال فرض کر دیا ہے کفار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ تو گرم زمین پہ پاؤں رکھنے سے کتراتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی آیات ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتری ہوتی ہیں اس میں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور تم بعض چیزوں کو محبت کرتے ہو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے اس میں خیر نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے خیر کے باعث نہیں بنتی۔ واللہ یعلم وانتم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اور تم کیا جانتے ہو کہ جہاد میں تمہارے لیے کیا پنہا ہے۔ جب تم جہاد کرو گے دنیا میں بھی سرخرور ہوگے، اور دنیا میں بھی تمہاری عزت پامال ہونے سے محفوظ رہے گی، اور قیامت والے دن تو کامیابی کامیابی ہے۔ تو تمہیں کیا پتہ ہے بات یہ تم ناپسند کرتے ہو اس میں خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر یعنی قتل و قتال ہے نا، وہ اللہ نے کیا فرمایا تمہارے لیے قصاص میں جو ہے حیات زندگی ہے، تو اب قصاص میں تو مارا جاتا ہے، اس میں کیسی زندگی ہے؟ زندگی ایسی ہے کہ جب ایک بندے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کسی کے قتل کے بدلے میں اسلامی قانون کے مطابق دوسرا اسے دیکھے گا تو وہ قتل کرے گا، وہ کبھی قتل نہیں کرے گا، وہ 100 بار سوچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں حیات زندگی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا